الرحمن الرحیم قصص النبیین جلد نمبر 2 کا ہم قصہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ آئیے اب ہم اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد کون سی قوم آئی اس کا قصہ پڑھتے ہیں۔ العاصفۃ، عاصفہ کہتے ہیں تیز و تند و ہوا یا آندھی، جس کو کہتے ہیں عاصف یاصف، تیز و تند ہوا چلنا۔ بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد آندھی۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح فانتشرت فی الارض، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی نسل میں برکت دی، لہذا وہ زمین پر پھیل گئے۔ وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ يُقَالُ لَهُ عَادٌ، اس میں سے ایک امت پیدا ہوئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جس کو عاد کہا جاتا ہے۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ، قوی جمع قویہ، طاقتور لوگ، وہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ اجسامہم کأنہا من حدید، ان کے جسم جمع اجسام، ان کے جسم گویا کہ لوہے کو ہوں، حدید لوہا، ان کے جسم گویا کہ لوہے کے ہوں۔ یغلبون کل واحد ولا یغلبهم احد، غلب یغلب، غالب آنا، زیر کرنا، مات دینا۔ وہ لوگ ہر ایک کو زیر کر دیتے تھے، ان کو کوئی زیر نہیں کرتا۔ ہر ایک کو زیر کر دیتے تھے، ہر ایک کو مات دے دیتے تھے، ان کو کوئی زیر نہیں کر پاتا۔ وَلَا يَخَافُونَ أَحَدًا وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں ڈرتے تھے، جبکہ ہر ایک ان کو ڈرتا تھا، ہر ایک ان سے ڈرتا تھا۔ وَبَارَكَ اللَّهُ لِعَادٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ہر چیز میں برکت دی تھی، قوم عاد کے ہر چیز میں برکت دی تھی۔ وَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِيَ، ملا یملؤ بھرنا۔ قوم عاد کی بکریاں اور قوم عاد کی اونٹ وادی کو بھر دیا کرتے تھے، قوم عاد کی بکریاں اور قوم عاد کی اونٹ وادی کو بھر دیا کرتے تھے، پوری وادی کو، ملا یملؤ بھرنا۔ وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَيْدَانَ، اور خیلٌ یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور قوم عاد کے گھوڑے میدان کو بھر دیا کرتے تھے، یعنی بہت سارے گھوڑے تھے ان کے پاس۔ وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَأُ الْبُيُوتَ، اور قوم عاد کے بچے گھروں کو بھر دیا کرتے تھے، یعنی بہت بچے تھے ان کے۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَىٰ كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، خرج یخرج نکلنا، مرعیٰ چراگاہ، اور جب قوم عاد کی بکریاں اور ان کے اونٹ چراگاہ کی طرف نکلتے تو کانا اذا کا جواب ہے، تو ان کا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا، ان کا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا،
اور جب بچے صبح میں نکلتے کھیلتے ہوئے تو ان کا ایک بہت خوشکن، ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ كَثِيرَةٌ۔ عین جمع عیون، بستان جمع بساتین، اخضر کی تانیث خضرا، ارض زمین، اور قوم عاد کی زمین اسی طرح سرسبز و شاداب، خوبصورت سرسبز و شاداب زمین تھی۔ اس میں بہت سارے چشمے اور بہت سارے باغات تھے۔ کفران عاد، کفر یکفر، کفران مصدر ناشکری کرنا، قوم عاد کی ناشکری۔ سبق نمبر 2۔ وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ۔ لیکن قوم عاد نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ رب العزت کی شکر گزاری نہیں کی ان بہت ساری نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ۔ آثار نشانات، طوفان، سیلاب، نسی ینسا بھولنا، رأى یرا دیکھنا، اور قوم عاد اس طوفان کے قصے کو بھول گئے جس کو انہوں نے ان کے آباء و اجداد سے سنا تھا، اور اس کے آثار کو، اس کے نشانات کو زمین میں دیکھے تھے۔ وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ عَلَى أُمَّةِ نُوحٍ، اور بھول گئے کیوں اللہ رب العزت نے طوفان کو نوح علیہ السلام کی امت پر بھیجا تھا۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ، سارا عبادت کرنے لگے اور وہ پوجا کرنے لگے بتوں کی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ تعبد الاصنام، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَعْبُدُونَهَا۔ نحت ینحت منا تراشنا، پتھروں کو تراشنا۔ وہ لوگ بتوں کو پتھروں سے ان کے ہاتھوں سے تراشتے تھے، پھر وہ سجدہ کرتے تھے ان کے سامنے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ وَيَدْعُونَهَا وَيَذْبَحُونَ لَهَا وَكَانُوا عَلَى أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ۔ اثر، تاثر، نقش و قدم، نشان، اور وہ لوگ ان بتوں سے ان کی حاجات، ضرورتوں کو مانگا کرتے تھے ان سے، اور ان سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش پر تھے۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ۔ عقل جمع عقول، ان کی سمجھداری، ان کی عقلیں ان کو نہیں روکتی تھی بتوں کی عبادت سے۔
وکانت عقولہم لا تہدیہم، اور ان کی عقلیں ان کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتی تھی، ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی، ہدایاتی رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ بتلانا۔ وکانوا عقلاء فی الدنیا اغبیاء فی الدین، وہ لوگ دنیا میں عقل والے تھے، دنیا میں عقل والے تھے، دین میں کند ذہن تھے، یعنی وہ دنیا کے بارے میں بہت زیادہ عقل مند تھے اور دین کے بارے میں بالکل کند ذہن تھے۔ غبی اغبیاء، عدوان عاد، عدا یاد سرکشی کرنا، ظلم جور کرنا، عدوان۔ قوم عاد کی سرکشی، وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلی الناس، وبال نقصان، وبال جس کو اردو میں بوال کہتے ہیں، اور قوم عاد کی طاقت و قوت ان کے لیے اور لوگوں کے لیے، ان پر یعنی لوگوں کے لیے، ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی۔ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ، تو کیا چیز ان کو ظلم سے روکے، وَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعُدْوَانِ، اور کیا چیز ان کو سرکشی سے روکے۔ وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اور کیوں نہ وہ لوگوں کو ناحق ستاتے، ظلم یظلم ناحق ستانا، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا، جبکہ وہ اپنے سے اوپر، فوق یعنی اوپر، اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ یارا سمجھنا، یہاں ترجمہ کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ حِسَابًا وَلَا عِقَابًا، اور نہ وہ حساب اور نہ انجام کو ڈرتے تھے، اور نہ حساب اور انجام سے ڈرتے تھے، عقاب انجام۔ وَكَانُوا كَوْحُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمُ الصَّغِيرَ، وحش جمع اوش، جنگلی جانور، غابۃ جنگل، وہ لوگ جنگل کے جنگلی جانوروں کی طرح تھے، ان میں کا بڑا شخص بڑا ظلم کرتا یعنی ستاتا چھوٹے کو، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ، اور ان میں کا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ، ہائج حاج یہیج منا بھڑکنا، مشتعل ہونا، بپھرنا، غضب یغضب غصہ ہونا، لا یلقی شیئا الا قتلہ، لقی یلقی پانا، اور جب وہ غصہ ہوتے تو وہ بھڑکے ہوئے ہاتھی کی طرح ہو جاتا، جب وہ غصہ ہوتے تو بھڑکے ہوئے ہاتھی کی طرح ہو جاتے۔ وہ کوئی چیز نہیں پاتا مگر اس کو قتل کر دیتا، جس چیز کو بھی وہ پاتا اس کو مار ڈالتا، قتل کر دیتا۔ وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، حارب یحارب جنگ کرنا، اہلک یہلک ہلاک کرنا، حسل کھیتی، نسل بچے، اولاد، یا نسل سب اس میں آ جائیں گے۔ اور جب وہ جنگ کرتے تو وہ کھیتیوں اور بچوں کو اور نسلوں کو برباد کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اگر وہ کسی بستی کے اندر گھستے تو افسدوها، وہ لوگ وہاں فساد پھیلا دیتے اور
وہاں کے عزت دار عزیز جمع عزہ، وہاں کے عزیز ذلیل اذلہ، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، جعل یجلو کرنا بنانا، افسد فساد پھیلانا۔ وکان الضعفاء یخافون شرهم، ضعیف ضعفاء شر ان کی برائی ان کے شر سے، کمزور لوگ ان کے شر کو ڈرا کرتے تھے، ان کے شر سے ڈرتے تھے، وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمٍ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے بھاگتے تھے، بھاگنا، فرار ہونا۔ وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ، ان کی قوت و طاقت لوگوں پر اور ان پر وبال بن گئی، لوگوں کے لیے اور ان کے لیے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، اور اسی طرح ہر وہ شخص کا حال ہوتا ہے جو اللہ پر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہو گیا، 3 سبق ہم نے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔